دوسری جانب احسن اقبال اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ایران کی میں چائنا کا کردار اور وہ تمام اس خطے کی جو انٹر سٹیٹ رائیولریز تھیں ان کا آہستہ آہستہ ہارمونائز ہونا، جس میں سعودی عرب ترکی کے ریلیشن شپس کا نارملائز ہونا، سعودی عرب قطر کے ریلیشن شپس کا نارملائز ہونا، اور پھر سعودی عرب اور ایران کی نارملائزیشن سے یمن اور لیبنان کی جو پولرائزیشن ہے اس پہ نارملائزیشن کی طرف امکانات کہ وہ پیش قدمی کرے گی۔ تو یہ پورا خطہ ایک نئے تغیر سے گزر رہا ہے، اور اس میں جیسے ایمبیسڈر صاحب نے بہت اچھی طرح کہا مختصر وقت میں کہ اس خطے میں جہاں یہ سیاسی تبدیلیاں آ رہی ہیں وہاں پہ معاشی طور پہ اقتصادی طور پہ بھی یہ خطہ ایک نئے مرحلے میں جو کہ انیشل ان کا مرحلہ تھا ایک بیسک انفراسٹرکچر کا، اب انفراسٹرکچر سے وہ نیکسٹ لیول ڈیولپمنٹ فیز میں جا رہے ہیں، جس میں کہ نالج اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ وہ اپنی اکانومیز کو ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں جبکہ ان کی ایشیا کے ساتھ ریلیشن شپ بھی بڑھ رہی ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق عرب کنٹری جو جی سی سی کنٹریز ہیں اور ایمرجنگ ایشین کنٹریز ہیں، ان کی تجارت کا حجم 2030 تک $600 ارب سے تجاوز کر جائے گا۔ تو پاکستان جو کہ ان سب ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھتا ہے، ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم ان تبدیلیوں کے ساتھ، تغیرات کے ساتھ خود کو کیسے الائن کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات کی ایمبیسڈر صاحب نے کہ ان خطوں میں جو لیڈرشپ ہے اس کے پاس ویژن ہے اور وہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی لیڈرشپ کے پاس ویژن بھی تھا اور سمت بھی ٹھیک تھی، لیکن ان تمام ممالک میں اور دنیا کے ہر اس ملک میں جو پائیدار ترقی کرتا ہے اس کے اندر ایک پری ریکوزٹ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی پریسیڈز اکنامک ڈیولپمنٹ، اور جہاں پر سیاسی استحکام نہیں ہوتا وہاں پر آپ کی لیڈرشپ کے پاس جتنا بھی ویژن ہو، آپ کے پاس جتنی بھی کمپٹنس ہو، آپ کے پروگرامز کتنے ہی اعلیٰ اور عرفہ کیوں نہ ہوں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ 2013 سے 2018 کے درمیان پاکستان نے بھی ایک حیران کن سفر کیا تھا کہ جس میں 5 سالوں کے اندر ایک ایسی اکانومی جس میں 16 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی، وہاں سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا، 11,000 میگا واٹ نئے اس میں اضافہ کیا گیا۔ ایک ایسی معیشت جس میں ہر روز خودکش بمبار پھٹتا تھا اور 20 سال سے دہشت گردی کی جنگ چل رہی تھی، اس کو کلوز کیا گیا اور ملک میں امن بحال کیا گیا۔ ایک ایسی معیشت کہ جس کو 2013 میں سب سے خطرناک معیشت قرار دیا جاتا تھا، اسے 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے 2030 تک دنیا کی ٹاپ 20 اکانومیز میں شامل ہونے کی پروجیکشن کی، اور وہ ملک کہ جس میں کوئی انویسٹر آنے سے گھبراتا تھا، وہاں 29 ارب ڈالر کی چائنیز انویسٹمنٹ تھرو سی پیک آ گئی۔ اور مجھے یاد ہے کہ 2017-18 میں ہمارے تمام مشرق وسطیٰ کے سفراء، امریکہ اور یورپ کے ایمبیسڈرز میرے پاس آ کے صرف ایک سوال کیا کرتے تھے کہ ہمارے ملک کی کمپنیاں سی پیک کے منصوبوں میں کیسے شراکت کر سکتی ہیں۔ پاکستان کا ایک گلوبل برانڈ بن گیا تھا کہ پاکستان ایک سی پیک کے اوپر چل پڑا تھا، لیکن ہم نے اپنے ہاتھ سے اس ترقی کے سفر کو پنکچر کیا، اور 2018 کے انتخابات میں ایک مصنوعی تبدیلی کے ذریعے اس کنٹینیوٹی کو پنکچر کیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں ہم سب کو معلوم ہے۔ کل ہی ہم نے نیشنل اکنامک کونسل میں 2 اسٹڈیز جو ہیں ان کو پیش کیا۔ ایک 5 ایز فریم ورک ہے کہ اگر پاکستان نے ان مشکلات سے نکلنا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، کس روڈ میپ کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔